بہاولپور اسلام آباد سے 629 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوبی پنجاب میں واقع ہے۔ 2019 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 25 لاکھ ہے۔ بہاولپور کی اپنی پرانی تاریخ ہے۔ 1727 میں صادق محمد خان اول عباسی نے بہاولپور کو فتح کیا۔ اس وقت اس کا دارالخلافہ الہ آباد بنایا گیا، جو لیاقت پور سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ 1739 میں صادق محمد خان اول عباسی کو نادر شاہ درانی نے نواب کا خطاب دیا۔ 1748 میں الہ آباد سے بہاولپور کو آباد کیا گیا اور 1774 میں الہ آباد سے بہاولپور کو دارالخلافہ بنا دیا گیا۔ 1867 میں محکمہ صحت اور ڈسپنسریاں بن گئیں۔ 1878 میں دریائے ستلج پر 1.5 کلومیٹر ریل گاڑی کا پل بنایا گیا۔ 1886 میں ایس کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ 1892 میں ملکہ وکٹوریہ کے اقتدار کی گولڈن جوبلی کے موقع پر یادگار کے لیے بہاولپور میں جوبلی اسپتال تعمیر کیا گیا۔ 1911 میں پہلا ملٹری اسپتال یعنی کمبائنڈ ملٹری اسپتال بنایا گیا۔ 1924 میں نواب پنجم کی تعلیم مکمل ہونے پر وائسرائے نواب کو اختیارات تفویض کیے گئے۔ بہاولپور کی سب سے بڑی لائبریری سینٹرل لائبریری 1924 میں بنی۔ 1926 میں یہاں طیبہ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1928 میں دریائے ستلج پر پل بنا اور ساتھ ساتھ ہیڈ سلیمان کی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجنت کا قیام بھی عمل میں آیا۔ 1930 میں وکٹوریہ اسپتال میں توسیع کی گئی۔ 1938 میں یہاں پہلا ایکس رے ڈپارٹمنٹ بھی بن گیا۔ یوں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور 1925 میں بنی۔ اس جامعہ کا پہلا نام الصادق کالج تھا۔ قائد اعظم 1927 سے قیام پاکستان تک بہاولپور کے قانونی مشیر تھے۔ 1935 میں یہاں جامع مسجد الصادق کی بنیاد رکھی گئی، جس میں مشہور شاعر غلام محمد کھوٹوی رحلت تک نماز جمعہ ادا کرتے رہے۔ 1943 میں عزیز الرحمن نے پہلی بار خواجہ غلام فرید کے کلام کا سرائکی میں ترجمہ کیا، جو سرکاری سطح پر چھپ گیا۔ ریاست بہاولپور 7 اکتوبر 1947 کو پاکستان میں ضم کر دی گئی۔ 1952 کے بعد بہاولپور سے تعلق رکھنے والا جو بھی حج کے لیے جاتا تو سرکاری ملازم ہونے کی صورت میں اسے 3 مہینے کی پیشگی تنخواہ دی جاتی۔ نیز سعودی عرب میں اس کا قیام و طعام سرکار بہاولپور کے ذمہ ہوتا۔ بہاولپور میں 1952 میں پیرا میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1954 میں 450 ایکڑ رقبہ پر مشتمل صادق پبلک سکول بنایا گیا۔ اس کو ایشیا کا سب سے بڑا سکول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نواب بہاولپور کے دور حکومت سے 1960 تک مرد حضرات کو ننگے سر باہر نکلنے کو شدید ناپسند کیا جاتا۔ اس وقت ترکی ٹوپی عام تھی۔ 19ویں صدی میں بہاولپور میں تیار ہونے والا ریشم اپنی انفرادیت کے حوالے سے دنیا بھر میں مقبول رہا ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور، ایچیسن کالج لاہور، ہاسٹل اور GOR نواب صادق پنجم کی آباد کردہ عمارتیں ہیں۔ نواب صادق محمد خان اول نے جیسلمیر ریاست بیکانیر کلہوڑوں سے آزاد کروا کر اسے بہاولپور کا حصہ بنا دیا۔ نیز انہوں نے سندھ میں شکارپور، لاڑکانہ اور حیدرآباد بھی سکھوں سے فتح کر کے حاصل کیا تھا۔ یہ وہ بہاولپور ہے جس کے نواب نے اسے پاکستان میں ضم کر کے پاکستان کی مالی امداد کی اور کل پاکستان کی پہلی تنخواہ ریاست بہاولپور نے ادا کی۔ ریاست بہاولپور کی رنگینیاں آج بھی قائم ہیں۔ یہاں کثیر تعداد میں طلباء اسکولوں، کالجوں اور جامعات میں پڑھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ محنتی اور جفاکش ہیں۔ بہاولپور کی اصل خوبصورتی اس کی قدیم عمارتوں میں پوشیدہ ہے۔ یہاں کی زمینیں قابل کاشت ہیں۔ کھلی سڑکیں، ہموار راستے اور سلیقے سے بنے گھر اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کیے ہوئے ہیں۔ بے ہنگم ٹریفک کا مسئلہ یہاں بالکل نہیں۔ یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں۔ بہاولپور میں صفائی کا معیار دیکھنے کے قابل ہے۔ خاص کر یہاں کے تعلیمی ادارے قابل دید ہیں۔
اللہ تعالیٰ بہاولپور اور بہاولپور والوں کو پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے ہمیشہ توانا رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔